جب ہم کہتے ہیں وجود کیا ہے تو ہم گویا اپنے ذہن کو اس کی بہترین فلسفیانہ یا عقلی صلاحیتوں کے ساتھ یہ کام دے رہے ہوتے ہیں۔ مذہب یا کوئی بھی بائنڈنگ آئیڈیالوجی، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں میں ذہنی، عملی اور وہ جو امپلسو جو ہوتی نا کیا انسٹنکٹیو، یہ ٹرانسینڈنس دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ہم موضوع پہ جیسے بات جیسے کود پڑے جب لگا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی بھی بائنڈنگ آئیڈیا، وہ چاہے فزکس کی صورت میں ہو چاہے میٹا فزکس کی روایت سے ہو، بائنڈنگ ہو، میں انہیں اسے بائنڈنگ مانا ہوا ہے۔ یہ تصوف ہے جو آپ کے بتاتا ہے کہ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں سچ بولو، وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، تصوف کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نمازی بنو۔ تصوف ایمان کو اسٹیٹس آف بینگ میں رکھتا ہے۔ تو زہد میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ مجھے مساکین کی محبت عطا فرما، بس جس میں چلو اتنا بھی ہو جائے، ظاہر میں خود ہی نہیں چاہوں گا کہ اتنا زاہد ہو جائے کہ اندر جا کے دال روٹی ملے، تو وہ لیکن یہ کہ کم از کم مسکینوں سے محبت تو ہو جائے۔ مسکینوں سے آپ کو محبت ہو جائے گی، مال آپ کا جمع رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ بتائیں نا مسکینوں سے محبت ہو تو بینک بیلنس ہوگا اس کا؟ نہیں، منطق جو ہے نا وہ جال سازی ہے، یعنی کہ جس دماغ میں طاقت زیادہ ہو نا وہ منطق بنا دیتا ہے کہ صحیح وہ ہے جو میری یہ جو چین آف ویریفیکیشن پر پورا اترے، ورنہ منطق خود کوئی علم نہیں ہے، یہ ٹول ہے۔ تو جو ٹول میں نے بنایا ہے، یعنی جو کسوٹی میں نے بنائی ہے، میں اس کو استعمال کرنے کی اگر باؤنڈریز نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ذہن منطقی بھی نہیں ہے، خودی انڈیویجول نہیں ہے، خودی کو کلیکٹیوائز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو انڈیویجول خودی کو کلیکٹیو خودی بنانا یہ بے خودی کی حرکت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ اور غیر اللہ خود ڈفرینشیٹڈ بائی اللہ ہمسیلف ہے، بس ہمیں وہیں تک رہنا ہے۔ مجھ سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ تصوف کا کے جو ارتقائی مراحل ہیں یا تصوف کے جو مختلف فیزز ہیں ان کی خصوصیات بیان کر کے پھر انہیں ہم اس طرح سم اپ کریں کہ یہ ہماری باطنی اور موجودہ خارجی صورتحال میں کس پہلو سے ریلیونٹ ہے، کس زاویے سے افیکٹو ہے۔ تو یہ میرے خیال میں کہ ہماری کم از کم جو ہمارا مذہبی مکالمہ ہے اس میں یہ موضوع جو ہے یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ورنہ یہ کہ مذہبیت ذہنی پسماندگی اور قلبی سختی میں بدلتی چلی جائے گی اگر ہم اس طرح کے مضامین اور موضوعات پر یعنی کہ مکالمے کی روایت نہیں ڈالیں گے جو دل میں گہرائی پیدا کرتے ہیں، دماغ کو روشن رکھتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ کہ وہ تکریم آدمیت پر بولنے والے اور سننے والے کو جیسے قائم رہنے میں سہولت پیدا کرتے ہیں۔
تصوف جو ہے نا، اگر ہم اس کو انسان کی مثال سے سمجھیں کہ انسان کے 3 شعبے ہیں اور ان تینوں شعبوں سے تعلق رکھنے والی ہدایت اتاری گئی ہے۔ ایک ہے کہ اس کی انٹیلیکٹ ہے، یعنی کہ اس کا ذہن ہے۔ ذہن کو ہدایت کی ضرورت جن جن زاویوں سے اور جس پیراڈائم میں ہے وہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں عرض کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو بہت بڑا حصہ ہے جو انسانی شخصیت کی تعمیر میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسے ہماری اصطلاح میں قلب کہتے ہیں، اور یعنی کہ وہ ہمیں ایموشنز اور پیشنز فراہم کرتا ہے۔ ذہن جس چیز کو کانسیپچولائز کرتا ہے، تصور کی شکل دیتا ہے یا علم کا نام دیتا ہے، قلب جو ہے وہ اس کو ایکسپیرینس دیتا ہے۔ قلب جو ہے وہ تصور کو حالت میں بدلتا رہتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مقاصد اور بڑے بڑے تصورات سے آدمی طبعاً مانوس رہتا ہے۔ اگر اس کا ذہن دراک ہے اور اس کا قلب جو ہے وہ ذہن کے ساتھ ایک غلبے والا تعلق رکھتا ہے، تو تھاٹ اور پیشن ان دونوں میں فاصلہ نہیں رہتا، ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں رہتا، اور ان دونوں کے ٹکراؤ کے ختم ہو جانے کے نتیجے میں عقل کو وہ آرگومنٹ حاصل ہوتا ہے یا عقل کو وہ ریشنلائزیبل فلفلمنٹ نصیب ہوتی ہے جو ایمان بالغیب کو مدلل بناتی ہے۔ تو اگر عقل کی کمک پر قلب نہ ہو، یعنی ایبسٹریکشن کو، آئیڈیا کو ایکسپیرینسیبل بنا لینے والا ایک خودکار نظام اگر آدمی کے اندر نہ ہو، تو وہ فارم سے اوپر اٹھ کر حقیقت سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پائے گا، وہ ایک کورسپونڈنگ حالت میں نہیں آ پائے گا اس حقیقت سے جو ریزننگ سے باہر ہے، جو حواس سے ماورا ہے۔ تو اللہ نے یہ نظام رکھا ہے۔ تیسری جو فیکلٹی ہے وہ ہے ارادہ، کہ جو مجھ سے اچھے یا برے عمل کرواتا ہے، یعنی آدمی نام ہے ایکشن، پیشن اور انڈرسٹینڈنگ کا۔ تو ان تینوں اگر زاویوں سے ہم دیکھیں، کیونکہ علم کی ہر ڈیفینیشن انسان کیا ہے کے جواب سے پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ہم جب کسی بھی چیز کے بارے میں یہ سوال اٹھائیں، اسے ڈیفائن کرنا چاہیں کہ علم کیا ہے، وجود کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو ہم یہ سوالات جیسے ایک دروازے کی طرح ہیں، ان دروازوں پر ہم دستک نہیں دے سکتے، یا ان دروازوں میں جو کوڈ لگا ہوا ہے وہ کوڈ یہ ہے کہ یہ بتا کے آؤ کہ تم انسان کو کیا سمجھتے ہو۔ تو انسان کیا ہے کا جواب لے کر یہ سب دروازے کھلتے ہیں۔ تو ایک یہ ہماری بہت زیادہ محرومی ہے کہ ہم دین کو انسان کیا ہے کا حتمی اور شافی جواب بنانے میں اپنی بعض کمزوریوں اور اپنی ایک سخت دلی کی وجہ سے مسلسل ناکام چلے آ رہے ہیں۔
تو ٹھیک ہے نا. تو وہ ذہن کے مطالبات، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ذہن کے مطالبات قلب سے ہم آہنگ ہوئے بغیر پورے ہو ہی نہیں سکتے. یعنی دماغ کو جو آئیڈیا آف نالج حاصل ہے اور جس آئیڈیا آف نالج کے تحت وہ علمی سرگرمی انجام دیتا ہے، وہ آئیڈیا آف نالج قلب میں تعمیر ہوتا ہے. تو قلب ٹوٹل کانشسنس ہے. تو اس میں جو ہے یہ اگر مقصود ہو کہ ذہن نے کہا کہ اللہ ایک ہے، یعنی ذہن نے اپنی تسکین اور اعتماد کے ساتھ کسی شبہ کے بغیر گویا یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، تو اب اگر اس کو لاجیکل بنائیں گے تو اس کا ذہنی حق ادا نہیں ہوگا. اسے ایمپیریسائز کریں گے کہ دیکھو یہ دو ہے، یہ چار ہے، اللہ ایک، تو بھی ذہن اس سے تسکین نہیں پائے گا. حالانکہ ذہن جس منطق کا پابند ہے اس منطق کو اپلائی کر کے اس منطق کو وہ اپنے آئیڈیاز پر اپلائی نہیں ہونے دیتا. یہ بات مطلب بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے. اور یہ بات کوئی مذہبی بات نہیں ہے، یہ بات مذہبی شعور کو رعایت دینے کے لیے نہیں ہے، یہ ساری ایپسٹیمولوجی کا خلاصہ ہے کہ ذہن اپنے نیٹ آئیڈیاز کو اپنی بنائی ہوئی لاجک پر حاکم رکھتا ہے، اس کا محکوم نہیں بناتا. تو یہ جو آئیڈیا ہے جو ذہن کے مطلب یہ کہ غور و کوگنیشن سے لے کر امیجنیشن یا جو ذہن کی بڑی بڑی کارکردگیاں ہیں، یہ آئیڈیا ان کی سمت مقرر کرتا ہے اور یہ آئیڈیاز ان کی حد رسائی بتا دیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں وجود کیا ہے تو ہم گویا اپنے ذہن کو اس کی بہترین فلسفیانہ یا عقلی صلاحیتوں کے ساتھ یہ کام دے رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ ذہن کو ہم یہ ذمہ داری دے رہے ہوتے ہیں کہ وجود کیا ہے کا آپ جواب ڈھونڈو. تو وجود کیا ہے کو میں فلاسفیکلی دیکھوں کہ کیا جو کویسچن مارک کے طور پر آئیڈیا پہ لگتا ہے، یعنی وجود ایک آئیڈیا ہے، ایک یونیورسل پرماننٹ چینج لیس آئیڈیا ہے. تو اتنے بڑے آئیڈیا پر جب میں کہوں گا کہ اس پہ کیا، یعنی کویسچن مارک لگا ہے سمجھنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے نہیں، تو اب ذہن جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی وہ لاجک استعمال کرے جو اعتراض کا جواب دینے پہ کرتا ہے یا جو مبہم کو مزید واضح کرنے کے لیے کرتا ہے، یا انالیٹیکل ہو کے کرتا ہے، کرٹیکل ہو کے کرتا ہے، یا اس کو یوں کہنے کہ پیورلی ریشنل ہو کے کرتا ہے. ذہن اپنی ان تمام صلاحیتوں کو وجود کیا ہے کے جواب میں استعمال نہیں کرتا. لیکن ہمارے یہاں تو بڑے سوال سوچے ہی نہیں جاتے، تو وہ کہیں گے کرتا ہوگا نہیں کرتا ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہے. تو لیکن یہ کہ بڑے سوال جس تہذیب میں ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہوں، وہ یہ بات اپنے تجربے سے جانتے ہیں کہ ذہن بائنڈنگ آئیڈیاز کو کس طرح جو ہے وہ کنسیو کرتا ہے، کس طرح ان کی طرف بڑھنے کے راستے نکالتا ہے.
لیکن میری رائے میں یہ جیسے اپنے بچوں سے کی جانے والی گفتگو ہے، یعنی بچوں کو بھی اس گفتگو کا مخاطب بننے کی اہلیت رکھنی چاہیے۔ یہ جو ذہن حقائق سے جو تعلق رکھتا ہے نا، وہ پیسیوٹی کے ساتھ رکھتا ہے۔ ذہن فارم سے جو تعلق رکھتا ہے وہ ایکٹیویٹی کے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ ایک بات ہے جس پر ہمیں بہت ہی تیقن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس تیقن کو جو آرگومنٹ درکار ہے وہ آرگومنٹ پیدا کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ مثال طور پہ نمبرز ہیں 1 2 3 4، یا ٹائم ہے، یا اسپیس ہے، یہ نیچا ہے وہ اونچا ہے، یہ سارے جو لمیٹنگ کانسیپٹس ہیں۔ لمیٹنگ کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزوں کو پوزیشن کر دیتے ہیں، چیزوں کے نام بن جاتے ہیں، ان کو چیلنج نہیں کیا جاتا۔ یعنی ہوا کے نام کو چیلنج نہیں کیا جاتا، ہوا کو چاہے آپ چیلنج کریں۔ تو یہ سب چیزیں ذہن کے پیسو آرڈر کا حصہ ہیں۔ اب تو واضح ہے نا، اور یہ فلسفے بہت اچھے وہ ہے۔ تو آل سارٹ آف میٹافزیکلٹی، یعنی جو امپیریسائز نہ ہو سکے، جو حواس کی رسائی میں آ سکنے والا جو ہے وہ چھوٹا پن اور گراوٹ نہ رکھتی ہو، تو وہ سب ذہن کی پیسیوٹی کا کانٹینٹ ہے۔ تو ذہن کی پیسیوٹی کا سب سے قیمتی کانٹینٹ کیا ہے؟ اس کا نام ہے آئیڈیا، اس کا نام ہے عقیدہ، اس کا نام ہے مسلمہ۔ یعنی ذہن اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اس پر فوکسڈ ہے، تمام اس کے حاصلات اس آئیڈیا سے ڈیرائیوڈ ہیں۔ وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے سمجھنے کے لیے، وہ آئیڈیا اس کی سمجھ کے حدود، اس کی سمجھ کی نوع، اس کی سمجھ کا نام رکھنے میں حاکم کا کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ اسپیس میں رہیں تو آپ کہیں گے یہاں وہاں، ٹھیک ہے نا؟ کب اور کیسے نہیں کہیں گے۔ اسپیس کے جو آپ کا آئیڈیا ہے کہ آپ سے اس طرح کے لفظ کہلوائے گا اس بوتل کے بارے میں کہ کہاں، یہاں، وہاں، جہاں، لیکن اس بوتل کے بارے میں جب اور کیسے نہیں اٹھائے گا۔ تو جیسے ہی اسپیس آرڈر میں ذہن سوچتا ہے تو وہ مشترک چیز کو اس اسپیس کے سانچوں میں ڈھالتا ہے۔ اب یہی بوتل ہے کہ یہ بوتل کب بھری تھی، تو اب یہ بوتل کب بھری تھی میں کب جو ہے اس کے بوتل ہونے پہ غالب ہے۔ تو اب یہ تک تو خیر ایک یہ کہ ذہن، اس کا مسلمہ، اس کا انیٹ آئیڈیا، اس کی پرنسپل تھیوری، یہ ایک چیز ہے جو اس کی پیسیوٹی میں ہے، اس کا حاصل نہیں ہے، اس پر حاکم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قلب ہے، قلب کا مطلب ہے غیب کو پریزنس میں رکھنے والی قوت، غیب کو ایز سچ کنسیو کر لینے والی قوت وہ مائنڈ ہے، اور مائنڈ میں رکھے ہوئے غیب ایز سچ کو
جو ہے وہ حضوری بنا لے، حضوری میں بدل دینے والی قوت یہ قلب ہے، اور اس کا مذہبی ذہن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جس کو بھی علوم سے دلچسپی ہے، جس کو فزکس سے بھی دلچسپی ہے، وہ اس بات کو اپنے تجربے سے تصدیق کر سکے گا کہ فزکس میں یہ جو فاصلے ہیں، جو تقریباً اب ایک فزیکل انفینیٹیوڈ بن گیا ہے نا، یہ فاصلے غیب میں ہیں، یعنی 50 ارب لائٹ ایئر، اب اس کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہمارے پاس، یعنی 50 ارب لائٹ ایئرز۔ آپ کے پاس کوئی فیتہ نہیں ہے جو اسے ناپ سکے، آپ کے پاس کوئی میتھمیٹیکل انفینیٹی آرڈر نہیں ہے جو اس کو میتھمیٹیکل یقین کے ساتھ رکھ سکے، اور آپ کی تجربے اور آپ کی رسائی کی کوئی بھی قوت ایسی نہیں ہے جو آپ کو 1 ارب نوری سال تک لے جا سکے۔ کجا یہ کو 50 ارب نوری سال آپ مان رہے ہیں، تو ہمارا ماننا یہ 50 ارب نوری سال کے بہت بڑے رقبے کو غیب سمجھ کر ماننا ہے۔ ہمارا حضور تو چاند سورج تک ہے، اور اس میں بھی حضور غیب کی آمیزش کے ساتھ ہے کہ ہم سورج کو جانتے ہیں، سورج تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہم کسی چیز کو جاننے کی جو شرطیں خود اپنے اوپر لگائے رکھتے ہیں، جاننے کی وہ شرطیں ہم سورج پر اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی سورج کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور شک کے بغیر مانتے ہیں، یقین کے ساتھ مانتے ہیں۔ جبکہ یہاں یہ مائک کو ماننا، اس میز کو ماننا، جن شرائط پر قبول کیا جاتا ہے وہ شرائط سورج کے لیے ٹوٹتی ہیں یا نہیں، یعنی چھو کے دیکھ سکنا، مطلب حسی تصدیق حاصل کرنا، یہ شرط سورج پہ ٹوٹتی ہے یا نہیں۔ تو کیا ہماری چھوئی ہوئی زمین سورج، وہ جو انچھوئے سورج سے زیادہ یقینی ہے؟ ایک جیسا یقین ہے نا ہمیں اس زمین پر جس کا لمس ہم جب چاہے محسوس کر سکتے ہیں، اور اتنا ہی یقین اس سورج پر ہے جس کو ہم کبھی نہیں چھو سکتے۔ اس زمین پہ یقین ہے، ہم اس کے اندر کے خزانے جو ہے وہ بور کر سکتے ہیں، کدال چلا سکتے ہیں۔ کیا ہم سورج پہ کدال چلانے کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم جیسے زمین کو جو جیولوجیکل یا آرکیالوجیکل پیمانوں سے اس کی تاریخ اور اس کو سب اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں، کیا سورج کا تجزیہ کرنے کا کوئی بھی ذہنی آرڈر ہمارے پاس ہے؟ یا کسی بھی، ابھی تو چاند واند کا بھی نہیں ہے، تو اس سے کچھ سبق ملتا ہے یا نہیں ملتا کہ علم کی شرطیں بدلتی رہتی ہیں، یقین کے اسباب بدلتے رہتے ہیں۔ ورنہ سورج آپ نے دیکھا ہے کیا؟ تو آپ نے دکھائی دینے کے دائرے میں آنے والی چیزوں کو جو ہے اس کو یقین کے درجے میں ڈال لیا۔ اب دیکھیے جبکہ اس کا تقریباً سارا وجود اندیکھا ہے، یعنی سورج دکھائی دی جانے والی چیز ہم بنانے میں ناکام ہیں اور ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک فیکلٹی ہے، وہ قلب ہے، وہ سورج کی گرمی جھیل سکتا ہے، وہ سورج کے شعلوں میں غوطے لگا سکتا ہے،
اور اس کا یہ کر سکنا وہ لاجیکل ویلیڈیٹی اور سینسیبل جو کیا کہتے ہیں ویریفیکیشن ہے اس کا محتاج نہیں ہے. یعنی آپ کو برا لگے گا کہ آپ اس سے دل سے پوچھیں کہ یہ کیا تم خواب دیکھ رہے ہو کہ شولوں میں رقص کر رہے ہو، بلکہ آپ کا ذہن اگر اچھا ذہن ہے، ہمبل ذہن ہے، علم سے مناسبت رکھنے والا ذہن ہے، تو آپ قلب کی اس جو مطلب اس کی جو یہ جو ایک نان امپیریکل ایکسپیرینسیبلٹی جو اس کے اندر ہے، اس پہ آپ شکر گزار ہوں گے. آپ کا وہ ذہن اس پہ شکر گزار ہوگا، کیونکہ امپرابیبل کو پرابیبلٹی کے درجے میں لاتا ہے قلب، اور ذہن کی صلاحیت تحقیق میں اضافہ کرتا ہے اس طرح. ورنہ دماغ تو فیصلہ کر چکا ہے کہ میں اتنا جان سکتا ہوں، اتنا نہیں جان سکتا. تو یہ کون سی چیز ہے جو آپ کے حدود علم کو توڑتی رہتی ہے اور آپ کے لیے نامعلوم کی پریزنس کو معلوم کے نظام تصدیق سے کہیں زیادہ ٹھوس اور یقینی اور اثر انگیز بنائے رکھتی ہے؟ اور یہ سب کے ساتھ ہے، ملحد کے ساتھ بھی ہے، مومن کے ساتھ بھی ہے. مطلب یہ انسان کا معاملہ ہے نا. مذہب یا کوئی بھی بائنڈنگ آئیڈیالوجی، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں میں ذہنی، عملی اور وہ جو امپلسو جو ہوتی نا کیا انسٹنکٹیو، یہ ٹرانسینڈنس دیکھنا چاہتا ہے. اب ہم موضوع پہ جیسے بات جیسے کود پڑے جب لگا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی بھی بائنڈنگ آئیڈیا، وہ چاہے فزکس کی صورت میں ہو چاہے میٹا فزکس کی روایت سے ہو، بائنڈنگ ہو، میں انہیں اسے بائنڈنگ مانا ہوا ہے. تو وہ بائنڈنگ آئیڈیا کردار کی کمزوری کے ساتھ محفوظ نہیں رہتا. وہ بائنڈنگ آئیڈیا چھوٹی شخصیت کو اپنے لائق نہیں مانتا. کوئی بھی وہ بائنڈنگ آئیڈیا کفر ہو، کہ بڑا کفر جو ہے نا وہ کس کا نام لینا ضروری ہے. چلو اب نام کراچی والے کا لے لیتے ہیں کوئی. مطلب بڑا آئیڈیا لالو کھیت کے کسی ملحد کو اپنے اسپوکس مین نہیں بننے دے گا. ابو جہل آ کے اتنے چھوٹے سپاہی کا سر پہلے قلم کرے گا کہ میرے نام پہ بٹا لگا رہا ہے. تو واضح ہے نا، بائنڈنگ آئیڈیا یعنی پیشن اور ہائر انٹلیکشن کے اتفاق سے پیدا ہونے والا ایک کاگنیٹو اور ایگزسٹینشیل کل. تو وہ اس میں کافر ہونے کے لیے ابو جہل بننا پڑتا ہے، ظالم بننے کے لیے چنگیز ہونا پڑتا ہے. وہ یہ والے ظالم نہیں جو بھتے لیتے پھرتے. آپ سمجھے نا کہ اس کے لیے وہ بائنڈنگ آئیڈیا ہے. تو وہ جو ہے مذہب میں، مطلب جس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹرانسینڈنس دیکھنا چاہتا ہے، ماننے میں بھی، جاننے میں بھی اور عمل کرنے میں بھی. اب آدمی انہی 3 درجوں میں رہتا ہے نا کسی بھی بائنڈنگ آئیڈیا کے ساتھ، کہ میں نے اسے مانا اپنی انتہائی فلفلنگ پیسیوٹی کے ساتھ، اپنی اس انٹلیکچوئل پیسیوٹی کے ساتھ جو میری فنکشنل انٹلیکچوئلٹی کی پیاس بجھاتی ہے. ورنہ تو ذہن پیاسا مر جائے گا اگر اس کے پاس پانی کا تصور ہی نہ ہو.
یہ پانی کا اور پیاس کا تصور ہے نا جو ہمیں پیاس لگاتا ہے، یہی نہ ہو فرض کیا کہ پیاس کا لفظ ہی ہمیں نہ معلوم، پانی کا تجربہ ہی نہ ہونا، خیر یہی ہے کہ ذرا سا کوئی بات کرو تو بات کرنے والا شرمندہ ہوتا ہے اور اونگنے والا وہ فخر کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب ایک ایسی سوسائٹی جو نہ سمجھنے پہ فخر کرتی ہو اور سمجھانے والے کو بے وقوف سمجھتا، جس ٹرانسینڈنس کا، جس مطلب اس کو کہہ لیں کہ جس کرسٹلائزڈ ٹرانسینڈنس، وہ کیا ہے؟ وہ اگر تصوف کی روایت نہ پیدا ہوتی نا تو دین کا یہ سب سے بڑا مطالبہ شعور میں بھی نہ آتا۔ یہ بات جیسے ہم پکڑ لیں کہ بھئی وہ دین جس بیسک ہولسٹک ٹرانسینڈنس کا تقاضا کرتا ہے اپنے ماننے والوں سے، اپنے احکام پر چلنے والوں سے، اور اپنے ساتھ احساساتی اور جذباتی نسبت رکھنے والوں سے، وہی بائنڈنگ ہوگا نا، تو وہ مطالبہ ہے ٹرانسینڈنس کا۔ اب ٹرانسینڈنس کسے کہتے ہیں؟ کہ ذہن اپنے پیسو آرڈر کو جو ہے وہ اپنی بہترین اسکلز کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرتا رہنے کے لائق ہو، یہ ٹرانسینڈنس ہے۔ ذہن کی ٹرانسینڈنس کیا ہے؟ کہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ اندیکھے کی نسبت سے دکھائی دے رہا ہے، یا اس کو تو سمجھے نا، کہ میں جن چیزوں کو دیکھ رہا ہوں ان کو اندیکھے کی عینک لگا کے دیکھ رہا ہوں۔ اگر اندیکھا میرا آئیڈیا نہ ہو تو دیکھا ہوا میرا ایکسپیرینس بن ہی نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ یہ ہوئی ٹرانسینڈنس، اس کو کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹ پرسیپشن۔ اسی طرح قلب کی ٹرانسینڈنس، قلب کی ٹرانسینڈنس ہے غیب کو حاضر رکھنا تاکہ اس سے محبت کی جا سکے، غیب سے پیشن جنریٹ کرنا، یہ قلب کی ٹرانسینڈنس ہے، اور غیب کو چھیڑے بغیر اس کی جیسے اس کی نگاہ میں رہنا، یہ ذہن کی ٹرانسینڈنس ہے۔ اور حکم کی تعمیل میں انسٹنکٹس کو رکاوٹ نہ بننے دینا، نہیں وہ اب آئے ہیں ہمارے سامنے، اب آئے، تو اب تھوڑا تھیورائز کرنے سے بچتے ہوئے اب جیسے ٹھوس بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں شرط ہے اس ٹرانسینڈنس کی دنیا سے بے رغبتی۔ دین اسلام جس ٹرانسینڈنس کو ایمان اور تعلق اور اخلاق اور عمل کی لازمی بنیاد بناتا ہے، یعنی جس کے نہ ہونے سے آپ کا ماننا بھی بے معنی ہے، آپ کا جاننا بھی جہل ہے، اور آپ کا احکام پر عمل کرنا بھی دکھاوا ہے، وہ ہے دنیا سے محبت نہ ہونا۔ اور دنیا سے محبت نہ ہونا کوئی اتنی پیچیدہ بات نہیں ہے، سب لوگ بھولے بن کے پوچھتے رہتے ہیں یار یہ دنیا سے محبت کیا ہے، اور ترک دنیا کی تعلیمیں سنتے ہی بھڑک اٹھتے ہیں کہ ارے یہ تو ترک دنیا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا سے محبت نہ ہو۔ تو اگر بھائی وہ دین کا بنیادی تقاضا یعنی اللہ سے تعلق کا
اللہ سے تعلق ہی نہیں، ہر تعلق کا بنیادی تقاضا ہے سیلف ٹرانسینڈنس، اور سیلف ٹرانسینڈنس اپنے سے گھٹیا چیزوں کی طرف جھکے رہنے سے نہیں حاصل ہوتی۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ مجھ سے کمتر ہے، تو جو کمتر پر عاشق ہوگا وہ برتر کو اپنا دشمن بنائے گا۔ تو جیسے ہوتا نہیں کہ ایک بہت خوبصورت بیوی ہے، اس سے شوہر نے جا کے دوسرا نکاح کر لیا، تو وہ اس کو ایک تجسس ہوا غصے کے بعد ساتھ کہ یہ آخر کس پر مائل ہو گیا کہ دوسری شادی کر لی، اور وہ خوب حسینہ ہے۔ اب اس نے جا کے دیکھا تو ہماری کسی ٹی وی ایکٹریس وغیرہ سے کر لی اس، تو وہ پھر اس کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہے کہ اگر دوسری شادی کرنی ہی تھی تو میری یہ توہین تو نہ کرتے، ہے کہ نہیں آپ کو تجربہ ہے کیا؟ تو اللہ کیا کہے گا کہ اگر بھائی کوئی شرک وغیرہ کرنا ہی تھا تو یہ یہاں اتنا تو ہمارا غیر اتنا چھوٹا اور اتنا بھدا اور اتنا بدصورت تو نہ بناتے کہ ہم کم از کم اتنا ہی مان لیتے کہ یہ ایسی خوبصورتی ہے یا ایسا فائدہ ہے کہ جو ہماری طرف سے کمزور آدمی کو کھینچ لے جا سکتا ہے۔ تو بھئی بلی کتنی بھی کمزور ہو اسے کاکروچ کھینچ سکتا ہے اپنی طرف، تو ہم تو لاغر بلی کی طرح کاکروچ سے اظہار عشق کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ بہت توہین آمیز بات ہے اور اپنی بھی توہین ہے کہ ذرا سا پتہ چل جائے کہ ہم کتنا اگر اوپر سے تصویر اپنی کھینچیں اور اپنا پوسچر اگر دیکھیں تو ہمیں اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی کہ ہم کن چیزوں کی طرف جھکے ہوئے ہیں، ہم کن چیزوں کو کلید رہے ہیں، ہم کن چیزوں کو علمی تحقیق اور دنیاوی ضرورت اور ترقی یہ سب عنوان دے دے کے کن چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے عنوانات دے دیے نا کہ ترقی بہت ضروری، علم بہت ضروری، خوشحالی بہت ضروری، سب بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز غیر ضروری ہے تو وہ خدا سے میرا تعلق ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ٹرانسینڈنس کیا ہے، اس کو اخلاقی اصطلاح میں کہتے ہیں بے نفسی، کہ میرا آپ سے کوئی مفاد نہیں ہے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ میرا آپ سے کوئی مفاد نہیں، بس یہ کمیونیکیٹڈ ہوتا ہے دو آدمیوں میں، تو اس میں کوئی تعلق ایسا نہیں ہے جو اپنے اور اپنے گھٹیا مقاصد کو چھوڑے بغیر قائم بھی ہو سکے۔ وہ تعلق دوستی کا بھی ہو سکتا ہے، رشتوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کہ ہر تعلق ایک میگنیٹ کی طرح ہے جو ہم میں سے ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، مطلب ہم اپنے میں سے ایک نئی آئیڈینٹی کے ساتھ اپنے دوست کی طرف لپکتے ہیں، ہم خود کو زیادہ قابل قبول بناتے رہتے ہیں اور ہر بنے ہوئے نئے ورژن کو دوست کو دکھاتے ہیں کہ یار اب میں دوست بننے میں کامیاب ہوں، شوہر بننے میں کامیاب ہوں، ہاں افسر ہیں تو اس میں کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھو افسر بننے میں کامیاب ہوں یا سرمایہ دار بننے میں کامیاب، اس میں سب لوگ ریلیجسلی دیکھ رہے ہیں، یعنی ہر آدمی کی جیب میں ایک آئینہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار میں بڑا افسر بنا، آج میں زیادہ طاقتور بنا،
کسی کے پاس وہ آئینہ نہیں ہے کہ میں نے خود کو کسی پر نثار کیا آج. کس آئینہ وہ ہے ہی نہیں، مطلب ہمارے بازار میں ملتے ہی. تو وہ آئینے جو آپ کی شکل کو بگاڑ کے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، اس بگڑی ہوئی شکل کو آپ اپنا آئیڈیا بنا رہے ہیں، اپنی منزل بنا رہے ہیں. وہ آئینے جو آپ کی شکل کو چھپا دیتے ہیں ایک روشنی میں، آپ اس روشنی میں ڈھانپی ہوئی شکل سے مناسبت نہیں پیدا کر رہے. تو یہ تصوف ہے. تصوف کا مطلب ہے اپنے معبود پر نثار ہوتے رہنا. یعنی تصوف ایگزسٹینشیلائز کرتا ہے بندگی کو. یعنی جیسے عالم ہے وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ دین کیا ہے، یعنی یہ کرو یہ نہ کرو، یا یہ جو سمجھا ہے یہ صحیح ہے، یہ جو سمجھا ہے یہ غلط ہے، اور سب صحیح ہے، اس کی پابندی کرنی ہے. لیکن میں صحیح پر اور صحیح رہنے پر قانع نہیں رہ سکتا. انسان ایک بہت گہری چیز ہے. یہ اتنی بات پہ مطمئن نہیں رہ سکتا کہ گھر صحیح نقشے پہ بنا لیا ہے یا صحیح آبادی میں بنا لیا ہے. تو وہ کوئی بے وقوفی ہوگا جو اس پہ مطمئن ہوگا کہ ہاں بھائی یہاں بنا لیا، نقشہ بھی صحیح ہے، وہ مٹیریل بھی صحیح ہے، بٹ ٹھیک ہو. کون ہے جو گھر بنے ہوئے گھر کو یہاں تک محدود رکھتا ہے؟ یہ تصوف ہے جو آپ کے بتاتا ہے کہ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں سچ بولو، وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. تصوف کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نمازی بنو. تصوف ایمان کو اسٹیٹس آف بینگ میں رکھتا ہے. واضح ہے نا، میں نے جو مانا اس معنی اپنی تخلیق ثانی کا سبب بناتا رہتا ہوں. میں روز دن میں خود کو 10 مرتبہ کریٹ کرتا ہوں. میں 10 مرتبہ اپنا خالق اور اپنی مخلوق بنتا ہوں. یہ اگر تصوف نہ ہوتا نا، یعنی تمام روایتوں میں دنیا کی اگر تصوف نہ ہوتا تو میٹا فزکس سے لیونگ ایک لائیولی ریلیشن شپ ممکن ہی نہ رہتی. اور میٹا فزکس کیا ہے کہ مجھے ایک مجنوں کو لیلا سے محبت تھی، تو وہ مقامی ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا یار یہ مجنوں کہاں ہے؟ اور مجنوں بہت بڑا شاعر تھا، یعنی واقعی. انہوں نے کہا یار یہ مجنوں کو کیا ہو گیا؟ اپنے قبیلے کا بھی سردار تھا، شاعر بھی اتنا بڑا، یہ اب صحرا میں پھرتا رہتا ہے. تو ذرا لیلا کو بلاؤ تاکہ کچھ سمجھ میں تو آئے کہ اس کے پاگل پن کی وجہ کیا ہے. تو لیلا کو پیش کیا گیا بادشاہ کے آگے. اب مولانا کے زبان میں سنیے، مولانا روم کی. وہ بادشاہ اسے دیکھ کے چونک اٹھا اور کہا کہ ایک مصرے میں جیسے ایک بات کہی، دوسرے مصرے میں لیلا کا جواب ہے کہ از دیگر خوباں تو افزون نیستی، کہ تو خوبصورت ہی نہیں ہے، تجھ میں کیا دیکھا مجنوں نے. اب لیلا اسے کہتی مجنوں کے دیے ہوئے اعتماد کے ساتھ بادشاہ کی توہین کر رہی ہے. گفت خاموش چن تو مجنوں نیستی، کہ بکواس بند کر، تو مجنوں نہیں ہے، تو بایو بیوٹی دیکھ رہا ہے، تو جانور ہے، بایو پروڈکٹ ہے، تو مجنوں نہیں بن سکتا. تو وہ اب دیکھیں دنیا جہاں جمع ہے
دنیا جہاں بالکل نہیں ہے، اس میں جو دنیا جمع کیے بیٹھا ہے اس کو کتنی حد تک لتھیڑ دیا اس نے۔ تو یہ جو پرسیپشن ہوتا ہے نا، مطلب اینک لگانا، یہ تصوف نے سکھایا۔ اب میں دو قسمیں عرض کر کے پھر وہ کرتا ہوں کہ تصوف ایک عارفانہ ہے، ایک عاشقانہ ہے، ایک زاہدانہ ہے، اور یہ تینوں مطلوب ہیں نا۔ جیسے عارفانہ تصوف کیا ہے؟ اگر وہ نہ ہوتا تصوف کی عارفانہ یعنی ایسوٹیرک یا ناسٹک ٹریڈیشن نہ ہوتی تو لٹرلزم ہوتا، صرف ایک ڈس انٹرسٹڈ لٹرلزم، ناموں کا انبار مسمى کے بغیر۔ تو وہ ہوتا، یقیناً ہوتا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا فقیہ وغیرہ۔ تو اب آپ اس میں جو عارفانہ تصوف ہے وہ سمبلزم، اب ذرا غور کرتے جائیے گا، سمبلزم یا یا کیا کہتے ہیں، سمبلائز کیے بغیر میٹا فزکس کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ کسی چیز کا سمبل بنے گا تو میں یہ فزیکل پرسیپشن کو میٹا فزیکل ریئلائزیشن کا سبب بناؤں گا، ہے کہ نہیں؟ تو عارفانہ تصوف نے آپ کو آیات الہی دیکھنی سکھائی ہیں۔ ہمارا سمبلزم ہے کہ ہر چیز خدا کی نشانی ہے۔ خدا کی نشانی سے مطلب یہ کہ یہ جس طرف اشارہ کر رہی ہے وہ اس طرف خدا یقیناً ہے، اندیکھا ہوتے ہوئے۔ یہ عارفانہ تصوف کا احسان ہے مسلم سائیکی اور مائنڈ پر۔ دوسرا عاشقانہ ہے۔ میں اور آپ اپنے خیالات سے جج نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی ایک آدمی وہ فلسفہ پڑھا ہوا ہے، اس نے سب ترکیبیں سیکھی ہوئی ہیں، اصطلاحیں رٹی ہوئی ہیں، یا شاعر بہت بڑا ہے، لیکن یہ کہ اس سے اس کا مرتبہ کہ وہ شخصیت چھوٹی ہے یا بڑی یہ پتہ نہیں چلتا، صرف خیالات سے۔ میری شخصیت چھوٹی یا بڑی ہے اس کا پتہ ایک چیز سے چلتا ہے کہ میری خواہشات کیا ہیں۔ میرے خیالات اور نظریات سے نہیں، یہ تو میک اپ ہوتا ہے نا، تو وہ پاؤڈر تھوپ کے چہرہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم یہ اندر والا نہیں ہے نا۔ تو میں چھوٹا آدمی ہوں یا بڑا، اس کا پتہ چلتا ہے کہ میری پیاس میری جو ہے وہ کس پانی کی ہے۔ نسبت کے پانی کی 10 قسمیں ہوں تو پیاس میری مجھے بھی لگی، آپ کو بھی لگی۔ اب آپ کی پیاس اعلیٰ پانی سے بجھتی ہے، اسے ادنا پانی سے بجھایا جائے تو بجھتی ہی نہیں، اور میری پیاس میں اعلیٰ پانی اگر ڈال دیا جائے تو وہاں لگتا ہے کہ تیزاب پی رہا ہوں۔ تو آپ کی پسند ناپسند کیا ہے؟ یعنی کہ وہ انسٹنکٹس آپ کی جو ہیں وہ کیا ہے؟ مطلب آپ مین آف انسٹنکٹس ہیں یا مین آف پیشن؟ تو آپ کا محبوب کون ہے؟ ہر آدمی اس سے بالکل بے نقاب ہو جائے گا، خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکے گا کہ میرا محبوب کون ہے۔ اللہ جانتا ہے اگر یہ سب سوال ہم لوگ ادھر ادھر دیکھ لیں کہ کوئی ہمیں تو نہیں دیکھ رہا، پھر اپنے سے پوچھیں کہ ہمارا محبوب کون؟
محبوب کا مطلب ہوتا ہے جس کے لیے میں خود کو 1 سیکنڈ میں 10 بار فنا کرتا ہوں، جس کے لیے میں اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ ہر وقت نثار ہے. یہی ہوتا ہے نا محبوب کا. تو آپ دیکھ لیجیے کہ کیا کون سا کس کا محبوب ہے. تو وہ محبوب جو ہے تصوف نہ ہوتا تو ہمیں یہ ولگر محبوبوں سے نجات نہ ملتی. تصوف نے خدائے غائب کی پریزنس بنا کر اسے ہمارا محبوب بنایا ہے. ہمیں اس سے محبت کرنے میں جو مشکلات درپیش تھیں ذہنی، ان کا ازالہ کیا ہے. یہ عاشقانہ ہو گیا اور زاہدانہ وہی ہے. یہ بتاؤ کہ دنیا سے بے رغبتی ہے، چاہے وہ ایلون مسک سے زیادہ امیر ہوں. تو اب یہ اگر کہہ دو نا کہ امیر ہونے سے زہد پہ فرق نہیں پڑتا، تو سب لوگ کہیں گے، تالیاں بجائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. تو امیر بنتے رہیں گے، زاہد کا ٹیگ لگا دیں. تو اس لیے یہ نہیں کہا جاتا. زہد کا مطلب ہے جھاڑو کے تنکوں کو جمع کرنے کو مالداری نہ سمجھو. جس کے کمرے میں تنکے کم ہیں وہ زیادہ مالدار ہے. تو بس اس ریئلائزیشن میں رہو. اور دنیا میں کوئی بڑائی بھی زہد کے بغیر نہیں ہے. یعنی بڑے بڑے لوگ یا آئنسٹائن وغیرہ یہ زاہد نہیں تھے، مطلب ایسے زاہد تھے کہ کوئی بھی جس نے اپنے ڈسپلن میں بڑا کام کیا ہے وہ بالکل دنیا سے لاپرواہ تھا، بالکل مطلب بالکل نہیں. اب آئنسٹائن کا اسٹیٹس آج کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جو اسے اپنی زندگی میں حاصل تھا. وہ اگر امریکی صدر سے کہتا کہ کیمرہ مین لا کر میرے پاؤں دباؤ تو وہ دباتا. وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے شہریت مانگتا تو وہ ملک اس کے پاس وہ 21 توپوں کی سلامی دے کے اسے اپنے یہاں لاتا، جس پر کوئی ویزا نہیں تھا. تو زہد میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ مجھے مساکین کی محبت عطا فرما. بس جس میں چلو اتنا بھی ہو جائے. اب زیادہ میں خود ہی نہیں چاہوں گا کہ اتنا زاہد ہو جائے کہ اندر جا کے دال روٹی ملے. تو وہ لیکن یہ کہ کم از کم مسکینوں سے محبت تو ہو جائے. مسکینوں سے آپ کو محبت ہو جائے گی، مال آپ کا جمع رہ ہی نہیں سکتا. آپ بتائیے نا، مسکینوں سے محبت ہو تو بینک بیلنس ہوگا اس کا. تو بس اب یہی سب ہے بھائی تصوف. اور وہ جو تصوف پہ ڈیٹیلڈ انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے نا، وہ شاید قبل از وقت ہے. تصوف کی تاثیر، اس کی ریلیونس، اس کی افادیت، اس کی ضرورت اور موجودہ حالات میں اس کا زیادہ ضروری ہونا ہمارے لیے، یہ میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو میں آ گیا ہے. اب باقی ان کے تھیمز ہیں. ڈاکٹرینل تصوف ہے، اب وہ ایک بہت پیچیدہ موضوع ہے اور وہ تصوف کے سر پہ اگنے والے بال ہیں، وہ تصوف نہیں ہے. ڈاکٹرینل تصوف فلسفائزڈ تصوف ہے. تو وہ اس پہ نہیں جاتے، ورنہ وہ بہت زیادہ تکلیف ہے کہ وحدت الوجود، وحدت الشہود. تو ڈاکٹرینل تصوف کی ویسے بھی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آدمی فلسفیانہ اسکل ذہن کی ان صوفیوں سے بڑھ چکی ہے جو فلاسفیکل اسکل ہے نا.
اور وہ اب ہمیں وہ جو تنزلات ہیں نا وہ ہمیں اب خود بھی اجنبی لگنے لگے ہیں۔ کو روشن کرنے کی روایت ہے، دن کو تاریک کرنے کی بازیگری نہیں ہے۔ تو یہ سب جو بابا اور یہ کرامت اور وہ کرامت، یہ تصوف کے زوال کے مظاہر تھے۔ اور ایک بات میں واضح طور پہ کہہ دوں، تصوف پیری مریدی نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے بنا لیا نا کہ پیر ہونا ضروری، مرید ہونا ضروری، بالکل نہیں ہے۔ یہ پیری مریدی بھی تصوف کے زوال کی علامتوں میں سے ہے۔ اصل تصوف سلاسل کے وجود میں آنے سے پہلے کا ہے۔ سلاسل جو بنے ہیں اس سے تصوف میں زوال شروع ہوا ہے۔ اور حضرت جنید جو امام الصوفیہ ہیں اور یقیناً ہیں، وہ کہتے ہیں میرے 70 شیخ ہیں، یعنی جس سے بھی فائدہ انہوں نے اٹھایا وہ شیخ ہیں۔ ورنہ یہ پیری مریدی سب سے پہلے جس چیز پہ اثر ڈالتی ہے وہ ہے خدا سے تعلق۔ پیر خود کو اتنا وہ گلوریفائی کر لیتا ہے نا کہ مرید کی آنکھ اپنے اوپر سے ہٹنے ہی نہیں دیتا۔ کہ وہ چلے ہیں، اللہ سے ملاقات ہو گئی، انہوں کا میرے ساتھ میں تھا نا بیچ میں، ہمارے نوجوانی میں زیادہ ظاہر غدر کے زمانہ تھوڑی تھا، اس میں بہت کم علماء اور صوفیاء ایسے تھے جو رکشہ روز افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی آنے جانے کے لیے رکشہ روز استعمال کر پائے، بہت کم۔ اب مشہور لوگوں میں آپ کو دیکھیں تو شاید کوئی بھی نہیں ایسا ہوگا۔ یہ کیا کھلواڑ ہے؟ تو سب سے کوئی بھی صوفی آئے گا نا وہ سب سے پہلے خانقاہیں مسمار کرے گا، مزارات گرائے گا۔ یہ تھوڑی قلندری سلسلہ سلسلہ تصوف نام ہے زہد اور دوام ذکر کا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زہد اختیار کرو کیونکہ دنیا اللہ کی شوکت ہے۔ یہ سب تھوڑی کہ میرے پیر بنو اور اس کے مرید بنو، بالکل نہیں۔ یہ جو لڑکے ہیں ان کو میری نصیحت ہے کہ کبھی کوئی پیری مریدی کے جال میں نہ پھنسنا کسی بھی عنوان سے۔ سب سے بڑا مرشد اور مؤثر مفید مرشد آپ سے برابری کا تعلق رکھنے والا آپ کا بے تکلف دوست ہے، جس کی صحبت اچھی ہے اسے 1000 غوث نصیب ہیں۔ یہ کیونکہ وہ آپ سے برابری میں زبردستی کرے گا نا۔ مجھے جیسے ایک دوست نے میرے تھپڑ مارا سگریٹ پینے پر شروع میں، تو وہ خود شراب پیتا تھا، مطلب ہمیں اس نے دور رکھا تھا نا، ہمیں سگریٹ بھی تھپڑ مارا، اور ہم نے یہ ہمت نہیں کہ اس سے کہیں کہ تو جو اپنی حرکتیں دے، یہ اس کا خلوص تھا۔ تو دوست میٹھے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو آج کل ہے کہ سب دوست وہ ہے جو زیادہ تر تلخ ہو، جو مجھے بگڑنے نہ دے، جو مجھے اپنی خواہشوں کی رو میں نہ بہنے دے، وہ میرا دوست ہے۔ تو اب ایسے اگر 2-4 دوست ہم میں سے سب کو مل جائیں جو یہ سب دیکھیں ہی نہ کہ آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کا عہدہ کیا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں، وہ آئے گا تو آپ کے سارا عہدہ وغیرہ یہ سب بھول جائے گا، اور وہ آیا ہوگا ہو سکتا ہے بس پہ، وہ آپ کو بالکل احساس میں مبتلا کر دے گا کہ یار زندگی تو یہ ہے۔ جو غریبی کو پرکشش بنا دے، جو عاجزی کی کشش پیدا کر دے، اس کے آگے ہم لوگ کیا شے ہیں؟
اب ایک اچھے امیر آدمی میں غریب ہونے کی کشش پیدا ہو جائے تو یہ اچھا آدمی ہے یا نہیں ہے؟ تو کون امیر ہے تم میں جس میں غریب بننے کی خواہش ہے؟ کون طاقتور ہے جس میں کمزور بننے کی خواہش ہے؟ نہیں، منطق جو ہے نا وہ جال سازی ہے، یعنی کہ جس دماغ میں طاقت زیادہ ہو نا وہ منطق بنا دیتا ہے کہ صحیح وہ ہے جو میری یہ جو چین آف ویریفیکیشن پر پورا اترے، ورنہ منطق خود کوئی علم نہیں ہے، یہ ٹول ہے۔ تو جو ٹول میں نے بنایا ہے، یعنی جو کسوٹی میں نے بنائی ہے، میں اس کو استعمال کرنے کی اگر باؤنڈریز نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ذہن منطقی بھی نہیں ہے۔ یعنی منطق آپ کو یہ بتا دیتی ہے نا کہ کن باتوں پہ آپ یس یا نو کہہ سکتے ہیں، کن باتوں کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں اور کن کا نہیں کر سکتے، کیا نویبل ہے اور کیا نویبل نہیں ہے۔ تو منطق جو ہے نا وہ جیسے گرم دیگ میں چلایا جانے والا چمچ ہے، جو ہاتھ سے آدمی چلا نہیں سکتا اسے، تو وہ بس اس سے زیادہ نہیں ہے، دیگ آپ کی ہونی چاہیے۔ ہاں، حکمت جو ہے وہ کہتے ہیں ہر چیز کو اس کی حقیقت کے سائے میں دیکھو، جیسے آیات الہی، جس نے شے کو اللہ کی نشانی بنانے میں کامیابی حاصل کر لی وہ صاحب حکمت ہے۔ حکمت کا مطلب ہی ہے صورت سے اس کی حقیقت تک پہنچنا۔ خودی انڈیویجول نہیں ہے، خودی کو کلیکٹیوائز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو انڈیویجول خودی کو کلیکٹیو خودی بنانا، یہ بے خودی کی حرکت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی پچھلی خودی کو چھوڑنا یہ بے خودی ہے، اگلی خودی کو پانا یہ خودی ہے۔ تو یہ چھوڑنے اور پانے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ وہ عیسائیت کے لیے خطرہ بنی تھی ایک عمل، جس کو باطنیت یا ایسوٹیرزم یا ایسوٹیرسزم کہتے ہیں۔ اس کو کوئی بھی ریلیجن قبول نہیں کرتا اور وہ بھی کسی ریلیجن کو قبول نہیں کرتے، وہ نہیں۔ تصوف اسلام کی ایگزسٹینشیل جو برکت ہے، دین کو انٹرنلائز کرنا، یہ واضح ہے نا، چیزوں کو اپنا حصہ بنانا، جذب کرنا، یہ تصوف ہے۔ اور چیز کیا ہے، پیادے کو فرش پہ رکھنا ہے، میز پہ رکھنا ہے، یہ سب کام عالموں کا۔ تصوف پیادے کو صحیح جگہ رکھنے کا پابند ہے علماء سے پوچھ کر۔ اب صحیح جگہ رکھے ہوئے گلاس کو وہ انٹرنلائز کر رہا ہے اور اس میں اپنا آب حیات بھر رہا ہے۔ یہ سب نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں فقیہ کا پابند ہے صوفی، یعنی فتوے کا بھی پابند ہے۔ تصوف جو ہے نا وہ وہی ہے جو میں آج کر رہا تھا کہ فلفلمنٹ تھرو پریزنس، ورنہ فلفلمنٹ کا کوئی چینل یہ سب تھوڑی ہے کہ یہ کرو وہ نہ کرو، یا یہ مانو وہ نہ مانو۔ اس میں میرا سبجیکٹیوٹی شامل ہی نہیں ہے۔ تو اپنی سبجیکٹیوٹی کو دیندار بنانا یہ تصور۔
اب ظاہر ہے جن بیچاروں کو بندوق چلانی نہ آتی ہو وہ کیا ایک دوسرے کو ماریں گے؟ تو وہ تنازعات ان کی کلچرل مریضانہ پیسیوٹی سے ختم ہوا. یہ میں ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں. لیکن وہ جو ہے نا سلسلے کے کیا فرمایا آپ نے، فطری ہیں یا تھیوریٹیکل؟ خاص طور پہ پیری مریدی جو اب تصوف کا جیسے مین وہ پلر ہے نا، کہ وہ صوفی نہیں جو کسی کا مرید نہیں. اب یہ تصور عام ہے جو کسی سلسلے میں نہیں. پرانا صوفی اس بات کو لغو سمجھتا. وہ جیسے جنید، حضرت جنید اپنے ماموں کے مرید ہوئے، پھر انہوں نے بھیجا کہ ان سے بھی کر لو، پھر انہوں نے بھیجا اس سے. اور پہلے یہ کلچر تھا کہ آپ کراچی میں میرے شیخ ہیں، میں نے کہا میں لاہور اب جا کے رہنا ہے سال بھر کے لیے، تو آپ مجھے لاہور کے مشائخ کا پتہ بتا دیتے تھے کہ اب میرا کام ختم ہو گیا، تم ان کی خدمت میں رہو. اور وہ ایک کا نہیں کئی کا بتاتے تھے. اس میں بہت بڑی حفاظت ہے، اور سب سے زیادہ خطرے میں تو پیر ہے. مطلب یہ کتنی نادانی کی بات ہے کہ آپ دوسروں کو فیض پہنچانے کے لیے اپنا نقصان کیے چلے جاتے. خود کو خطرے میں ڈال کے نہیں بچایا جاتا. یوں بیٹھے ہوئے اور وہ سب، تو کون ہے جس کا نفس اس سے متاثر نہیں ہوگا کہ لوگ میرے آنے پہ اٹھ جاتے ہیں. تو تبدیلی مجھے آپ جائیے کسی پیر صاحب کے یہاں تو آپ نہ اٹھ کے دیکھیے. اللہ اور غیر اللہ خود ڈفرینشیٹڈ بائی اللہ ہمسیلف ہے، بس ہمیں وہیں تک رہنا. وہ ایک پرائیورائی کنسٹرکٹس ہیں کہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ میکینیکل ہے پہلے سے، تو اس کو وہ لوگ کہتے ہیں ایک پرائیورائی. اور دوسرے جو اسٹرکچرلسٹ ہیں وہ یعنی ماڈرن جو، وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ دماغ میں بنی ہوئی جو ڈھانچے ہیں، اور ہم کوئی بھی سودا خریدتے وقت جیسے اپنی الماری کی گنجائش لاشعور میں رکھتے ہیں نا، کہ وہ ہاتھی لا کے نہیں باندھتے، تو ایک لاشعور میں معلوم ہوتا ہے کہ کنٹینمنٹ آپ کی کتنی ہے، پھر ڈیزائن کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ سب اسٹرکچرز کی طرح ہیں جو آپ کو پابند کرتے ہیں کہ نالج ان کا کانٹینٹ بن سکے، نالج اس سانچے میں آ سکے. تو بیسیکلی فرق نہیں ہے، لیکن یہ جو دوسرا اسٹرکچر والا تصور ہے یہ مصنوعی ہے. پہلا والا جو میکینیکل تصور ہے نا، یا انکانشس جو ہے، یا کانٹ کا انیشن کا جو تصور ہے، وہ جیسے زیادہ قابل تصور ہے. ان لوگوں کا جو ہے نا یہ بہت زیادہ لسانیاتی پیرائے ہیں اسٹرکچر والوں کے، کہ میننگ پہلے ہے، لفظ ہم ایکوائر کرتے ہیں، نام ہمارے ذہن میں پہلے سے ہیں، چیزوں کو دیتے بعد میں ہیں، اس طرح کی بات نا. تو یہ جیسے کمتر درجے کے خیالات. اب دیکھ کانٹ ہے، کہتا ہے یہ 4 innate آئیڈیاز ہیں. آدمی جو بھی سوچے گا، تخیل کرے گا، کچھ بھی کرے گا، وہ ان 4 آئیڈیاز سے ڈیرائیوڈ ہوگا، وہ سامنے نظر آتا ہے. یا افلاطون کا جو آئیڈیاز جو ہیں وہ صاف آپ کو پوری کازمک اس میں دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ہے، وہ خود کہتے ہیں یہ تصوف نہیں ہے.
ہمیں کیا نہیں کہا، وہ خود کہتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ تم صوفی ہو. ہاں نہیں، وہ ہے کہ کیونکہ گاڈ آئیڈیا بھی انیٹ ہے، فطری ہے، تو وہ گاڈ آئیڈیا ہر ایک کی منزل ہے، تو وہ اس میں اپنے آپ کو کوئی چاہتا ہے میں اس میں کھپا دوں، کوئی چاہتا ہے میں اسے خود میں سمو لوں. یہ میتھڈالوجی ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ وہ ریاضتیں وہ ان کی وہاں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو انٹرنلائز کرتا ہے، اس کو سبجیکٹیوائز کرتا ہے. میں مثال دوں جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ٹوٹل بندگی ہے. اللہ سے تعلق کی یہ دو صورتیں اللہ ہی بتا رہا ہے کہ عبادت اور استعانت. مجھ سے مانگو خود کو مجھے دے کر، صوفی یہ کہتا ہے عبادت ہے خود کو دے دینا، پھر اس سے مانگتے رہنا. یعنی اپنے آپ کو دیتے رہو، اپنی ضرورتیں عرض کرتے رہو. اب اس سے بڑھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کوئی بھی نہیں ہو سکتی. ہاں تو اب اس میں تو وہ اصل میں تصوف ایک ہے جو دوسرے لوگوں کا موضوع شاید نہیں ہے، کہ قرآن کا مطلوبہ انسان وہ ایک مطلوبہ باطن ہے، مطلوبہ سبجیکٹیوٹی ہے. آپ کبھی اوصاف کی فہرست بنائیں تو اس میں سے 90% سے زیادہ باطنی ہیں. تصوف نے اس نقطے کو پکڑا ہے کہ بندگی کو مدار وجود بنانا ہے. یہ عالموں کے بس کی بات نہیں ہے کہ کٹ آیتیں پڑھ دیں حاصل ہوتی کچھ نہیں. ارے تم جب کہتے ہو الحمدللہ، صوفی کہے گا تو ایسا لگے کہ زلزلہ آ گیا ہے. وہ عام عالم سے وہ بس لکھ دے گا الحمد کے یہ لغت میں یہ فلاں، یہ مزہ اور حمد میں یہ فرق، اور ثنا اور حمد. صوفی کو ان سب چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں. کہتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حمد کیا ہے. اس حمد میں سچائی ہے یا نہیں، اس حمد میں گہرائی ہے یا نہیں، یہ حمد مجھے نئے سرے سے تعمیر کر رہی ہے یا نہیں. یہ اس کا مقصد ہے. یعنی کہ وہ حکم کی تاثیر کا طالب ہے، حکم پر عمل کرنا جو اثر ڈالتا ہے نا، یا قرآن کا مفہوم تاثیر کے ساتھ قبول کرے، یعنی اس مفہوم کو دل میں بھی اتارے. ہاں ہاں وہی تذکیہ. صوفی کا تصوف کا پہلا نام ہی تزکیہ، یہ تو بعد میں پڑھا ہے. اصحاب تزکیہ کہلاتے تھے یہ لوگ، اصحاب زہد اور اصحاب تزکیہ. میتھڈ نہیں بتاتا قرآن وہ مقصد بتاتا ہے، یعنی آئیڈیل بتاتا ہے اور بندے کو آزاد چھوڑتا ہے. بھئی دیندار بنو، اور دینداری میرے اور آپ کے لیے الگ الگ چیزوں پر الگ الگ ذرائع سے حاصل ہو سکنے والا متفقہ مفہوم کے ساتھ مقصد ہے. ہمارے مفہوم میں فرق نہیں ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ تہجد پڑھوں گا تو نمازیں ٹھیک ہوں گی. آپ کہتے ہیں نہیں نفلیں چھوڑو گے تو نمازیں ٹھیک ہوں گی. مقصود تو ہمارا ایک ہے، ذرائع مختلف ہیں.
یہ ہے کہ ذریعہ کوئی خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا پتہ چلے یار میں کافی پی لوں نا تو قرآن شریف کی تلاوت اچھی ہو جاتی ہے، تو اب ایک آدمی تلاوت سے پہلے کافی کا اہتمام کرتا ہے، بس تصوف اس طرح ہے، وہ کافی کو قرآن کا حکم تھوڑی بتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے نا۔ اللہ فاعل بناتا ہے، جس کو تباہ ہو گیا جس نے اسے بگاڑا، وہ فلاح پا گیا جس نے اسے اچھا رکھا۔ اچھا رکھنا اور بگاڑنا یہ کوئی جنرل میتھڈ پہ نہیں ہے، نتیجہ واضح ہے، نتیجہ اپنے مفہوم میں واضح ہے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ اللہم ارزقنا حب حبیبک صلی وسلم علیہ واطاعت رسولک صلی وسلم علیہ وشفاعت نبیک صلی وسلم علیہ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ یا اللہ ہم سب کو جو ہے دنیا میں دینے والا بنانا، آخرت میں حریص بنانا۔ یا اللہ ہم آخرت کے لیے کشکول پھیلائیں اور دنیا کے لیے اپنا دینے والا ہاتھ کشادہ رکھیں۔ یا اللہ ہمیں کوئی ایسا فخر کا موقع نہ دیجیے جو ہماری عاجزی کو متاثر کرے۔ یا اللہ ہمارے اندر کوئی ایسی عاجزی نہ پیدا کیجیے جو مخلوق کے تابع کرنے کا کام کرے، جو مخلوق کو ہمارے لیے حاکم بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ یا اللہ جن صاحب نے یہ اہتمام اپنے گھر میں کیا ہے، یا اللہ ان کے گھر کو اپنے نور سے، اپنے حضور سے، اپنے ذکر سے، اپنی فرما برداری سے، اپنی محبت سے بھرا رکھنا، روشن رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔